رسول اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک کی آمد سے بہت خوش ہوتے۔ آپ اپنے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے اور فرماتے، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین لوہے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اپنے خبر دی کہ روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، چنانچہ اپنے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، ذکر ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان میں اب کی سخاوت اور جاود و کرم بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ فرض روزوں میں نبی اکرم رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لیتے تھے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اپنے فرمایا، جو شخص طلوع فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ رات کے وقت لازمی طور پر نیت کرنا فرض روزوں کے لیے ضروری ہے۔ نفل روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے الفاظ نبی اکرم سے ثابت نہیں۔ اپنے سحری کھانے کی ترغیب دی اور اپنے صحابہ کو اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کا وقت دعا، استغفار اور اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اور یہ رات کی آخری تہائی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ متقین جب سحری کے وقت بخشش مانگا کرتے 30، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور مومن سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اب سحری اور اذان فجر کے درمیان 50 آیتوں کے بقدر فاصلہ کرتے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نب کے ساتھ سحری کھائی، پھر وہ سب نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، جس قدر 50 یا 60 آیات پڑھی جائیں۔ تصور کریں کہ انہوں نے آیات کے ساتھ وقت کا تخمینہ لگا کر کس قدر حاضر جوابی سے فصاحت و بلاغت پر مبنی مؤثر جواب دیا۔ یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی اور اپنے مولا و پروردگار سے تعلق کی دلیل ہے۔ پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے، جہاں آپ کے صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ انہیں نماز فجر پڑھاتے۔ ان 2 رکعت کے متعلق آپ کا فرمان ہے، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ آپ رات بھر عبادت اور ذکر و استغفار میں مشغول رہنے کے بعد نماز فجر میں صحابہ کی امامت کراتے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، دوسری جانب دن بھر روزہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ روزے کی حالت میں آپ دوران وضو میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے مگر مبالغے سے منع کرتے۔ فرمایا، وضو اچھی طرح مکمل کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ فرمایا، وضو اچھی طرح مکمل کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ اعلیٰ کہ تم روزہ دار ہو۔ اپنے روزہ رکھنے کے آداب، اس کی سنتیں، مستحبات، مکروہات اور نواقض وغیرہ مختلف احادیث و واقعات میں بیان کیے، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے اس کی پوری تفصیلات ذکر کر دی ہے۔ جہاں تک اب کے افطار کا تعلق ہے تو اب نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے چند طاق عدد کھجوروں سے روزہ افطار کر لیتے۔ اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے روزہ کھول لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ اب سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لیتے اور فرماتے، جب سورج اندھیر
यानी मगरिब में गुरूब हो जाए और रात अलिफादेर यानी मशरिक से आ जाए तो यकीनन रोजादार ने इफ्तार कर लिया। रोजा इफ्तार करने का वक्त सूरज की टिकिया गुरूब होने के फौरन बाद हो जाता है, खा रोशनी बाकी हो। चुनांचे अपने गुरूब के बाद जल्द रोजा इफ्तार करने की तरगीब दी। अपने फरमाया, वो अल्लाह ताला का फरमान है, अपने बंदों में से मुझे वो बंदा ज्यादा पसंद है जो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करता है। और अपने फरमाया, लोग हमेशा खैरू बरकत और नेकी के साथ रहेंगे जब तक वो रोजा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे। अब इफ्तारी के वक्त दुआ की तरगीब देते और फरमाते, बिलाशुबा रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त अब ये दुआ पढ़ते, प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई और अल्लाह ने चाहा तो अजर भी साबित हो गया। रमजान में आपकी सखावत और जूदी व करम बहुत ज्यादा हो जाता था। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सब लोगों से ज्यादा सखी थे, खुसूसन रमजान में जब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अब की मुलाकात होती तो बहुत सखावत करते। और सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान अल मुबारक में हर रात आपसी मुलाकात करते और आप उनके साथ कुरान मजीद का दौर फरमाते। अलगर्स रसूल अल्लाह सदका करने में खुली तेज हुआ से भी ज्यादा तेज रफ्तार होते। हदीस के इन अल्फाज, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान अल मुबारक में हर रात आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान मजीद का दूर करते, इससे मालूम होता है कि रमजान की रातों में कुरान मजीद की तिलावत और तदरीस दिन की निस्बत ज्यादा अफजल है और एक दूसरे के साथ कुरान मजीद का दूर करना ज्यादा फायदामंद है। हम देखते हैं कि रमजान में नबी अकरम 4 खूबसूरत काम सरंजाम देते थे। रोजा रखते, इससे रूह जिस्म की तहजीब व तज़किया होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दूर करते, इससे रूह तरक्की की मनाजिल तय करती है और अक्ल रोशन होती है। कसरत से सदका व खैरात करते, इससे दिल व दिमाग और रूह को तस्कीन और खुशी मिलती है। इतिकाफ करते, इसमें बारी ताला से खलवत का मौका मिलता और फजूल व मुबाउमूर से बचने का मौका मिलता है और इताअत के कामों में वक्त गुजारने की फुर्सत मिलती है। अपने बकसरत नफल रोजे रखने की तरगीब दी है, बशर्ते के मशक्कत ना हो। सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत तक दूर कर देता है। इसी तरह आप फजीलत वाले दिनों के रोजे रखते, जैसे योम अरफा और योम आशूरा, ये दोनों निहायत पसंदीदा और महबूब दिन हैं। अपने उनके मुतालिक फरमाया, अरफा के दिन का रोजा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि पिछले साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा और अगले साल के गुनाहों का भी। और योम आशूरा का रोजा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि पिछले साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। एक शाबान के महीने में रोजे बकसरत रखते थे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह नफली रोजे इस कदर रखते कि हम कहती, अब आप कभी रोजा नहीं छोड़ेंगे। और जब छोड़ देते तो हमें ख्याल होता कि अब आप कभी रोजा नहीं रखेंगे। और मैंने रसूल अल्लाह को रमजान के अलावा किसी और महीने के पूरे रोजे रखते हुए नहीं देखा। और मैंने आपको शाबान से ज्यादा किसी और महीने में नफली रोजे रखते हुए नहीं देखा। वर अपने फरमाया, जब 15 शाबान हो जाए तो रोजा रखने से रुक जाओ यहां तक कि रमजान आ जाए। इसलिए मुस्तहब यह है कि रमजान से कुछ दिन पहले रोजे रखने छोड़ दिए जाएं ताकि नफल और फर्ज रोजों में तमीज हो सके। अब अयाम यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखते और सहाबा को भी उसकी तरगीब देते।
رسول اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک کی آمد سے بہت خوش ہوتے۔ آپ اپنے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے اور فرماتے، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین روحے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اپنے خبر دی کہ روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، چنانچہ اپنے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، ذکر ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان میں اب کی سخاوت اور جاود و کرم بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ فرض روزوں میں نبی اکرم رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لیتے تھے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اپنے فرمایا، جو شخص طلوع فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ رات کے وقت لازمی طور پر نیت کرنا فرض روزوں کے لیے ضروری ہے۔ نفل روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے الفاظ نبی اکرم سے ثابت نہیں۔ اپنے سحری کھانے کی ترغیب دی اور اپنے صحابہ کو اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کا وقت دعا، استغفار اور اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اور یہ رات کی آخری تہائی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ متقین سحری کے وقت بخشش مانگا کرتے 30، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور مومن سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اب سحری اور اذان فجر کے درمیان 50 آیتوں کے بقدر فاصلہ کرتے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نب کے ساتھ سحری کھائی، پھر وہ سب نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، جس قدر 50 یا 60 آیات پڑھی جائیں۔ تصور کریں کہ انہوں نے آیات کے ساتھ وقت کا تخمینہ لگا کر کس قدر حاضر جوابی سے فصاحت و بلاغت پر مبنی مؤثر جواب دیا۔ یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی اور اپنے مولا و پروردگار سے تعلق کی دلیل ہے۔ پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے، جہاں آپ کے صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ انہیں نماز فجر پڑھاتے۔ ان 2 رکعت کے متعلق آپ کا فرمان ہے، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ آپ رات بھر عبادت اور ذکر و استغفار میں مشغول رہنے کے بعد نماز فجر میں صحابہ کی امامت کراتے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، دوسری جانب دن بھر روزہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ روزے کی حالت میں آپ دوران وضو میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے مگر مبالغے سے منع کرتے۔ فرمایا، وضو اچھی طرح مکمل کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ فرمایا، وضو اچھی طرح مکمل کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ اعلیٰ کہ تم روزہ دار ہو۔ اپنے روزہ رکھنے کے آداب، اس کی سنتیں، مستحبات، مکروہات اور نواقض وغیرہ مختلف احادیث و واقعات میں بیان کیے، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے اس کی پوری تفصیلات ذکر کر دی ہے۔ جہاں تک اب کے افطار کا تعلق ہے تو آپ نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے چند طاق عدد کھجوروں سے روزہ افطار کر لیتے۔ اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے روزہ کھول لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ اب سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لیتے اور فرماتے، جب سورج اندھیر
یعنی مغرب میں غروب ہو جائے اور رات الفادر یعنی مشرق سے آ جائے تو یقیناً روزہ دار نے افطار کر لیا۔ روزہ افطار کرنے کا وقت سورج کی ٹکیا غروب ہونے کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، خواہ روشنی باقی ہو۔ چنانچہ اپنے غروب کے بعد جلد روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی۔ اپنے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے بندوں میں سے مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور اپنے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و برکت اور نیکی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اب افطاری کے وقت دعا کی ترغیب دیتے اور فرماتے، بلا شبہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت اب یہ دعا پڑھتے پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ رمضان میں آپ کی سخاوت اور جود و کرم بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے اب کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات اب سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغوث رسول اللہ صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ حدیث کے ان الفاظ، جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات اب سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور تدریس دن کی نسبت زیادہ افضل ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نبی اکرم 4 خوبصورت کام سر انجام دیتے تھے۔ روزہ رکھتے، اس سے روح و جسم کی تہذیب و تزکیہ ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، اس سے روح ترقی کی منازل طے کرتی ہے اور عقل روشن ہوتی ہے۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، اس سے دل و دماغ اور روح کو تسکین اور خوشی ملتی ہے۔ اعتکاف کرتے، اس میں باری تعالیٰ سے خلوت کا موقع ملتا اور فضول و مباح سے بچنے کا موقع ملتا ہے، اور اطاعت کے کاموں میں وقت گزارنے کی فرصت ملتی ہے۔ اپنے بکثرت نفل روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، بشرطے کہ مشقت نہ ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اب فضیلت والے دنوں کے روزے رکھتے، جیسے یوم عرفہ اور یوم عاشورہ، یہ دونوں نہایت پسندیدہ اور محبوب دن ہیں۔ اپنے ان کے متعلق فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک شعبان کے مہینے میں روزے بکثرت رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتی، اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ورق نے فرمایا، جب 15 شعبان ہو جائے تو روزہ رکھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ رمضان آ جائے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے چھوڑ دیے جائیں تاکہ نفل اور فرض روزوں میں تمیز ہو سکے۔ اب ایام یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔